السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ منظور صاحب، الوی صاحب نے کل حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا صدر مملکت نے، کیا مین خبر نکالی آپ نے اس میں سے؟ یار مجھے تو فوری طور پہ الوی صاحب کا انٹرویو سن کے مجھے تو اس میں ایک ہی چیز لگی کہ نواز شریف صاحب ہماری مدد کرے ہیں، نواز شریف مدد کو، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اب وہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو اچھے لگنے لگے ہیں، چیف جسٹس صاحب۔ وہ سیاست میں ایسے ہوتا ہے، آئی مین اٹس نتھنگ نیو۔ مثال کے طور پہ تحریک انصاف پھنسی ہوئی ہے، تو اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کی کوشش یہ ہوگی کہ اس سارے سسٹم میں جہاں جہاں بھی ہمیں اپرچونٹی ملے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ جو لفظ کہا، جملہ کہا کہ نواز شریف مدد کو آئیں، یہ کیسے، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ بھائی دیکھیں، الوی صاحب نے ایک بات کی کہ جی آپ کے آنے سے پہلے میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد اس سے وہ فائل کھولتے ہیں، وہ اس میں اس سروے کو بھی دیکھتے ہیں جس میں آپ نواز شریف کے سلسلے میں اگلے دن جو ہوا ان کی ریٹنگ، ہاں اگلے دن ہوا ان کی ریٹنگ، اور پھر پولیٹیکل کوآرڈینیشن کوآپریشن کے سلسلے میں سوال پڑھتے ہیں۔ اس میں عمران خان کا نام وہ خاص طور پہ اس میں ڈلا ہوا ہے کوشچن میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سروے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو حامد میر کے آنے سے پہلے جو تیاری کی ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نواز شریف کو عوام نے نیریٹو تھما دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل کے حکومت کرو، حکومت عمران خان کے ساتھ مل کے کرو، یا ایٹ لیسٹ عمران خان یا پی ٹی آئی کے اوپر جو سارا سب کچھ چل رہا ہے امتحان، اس امتحان کو نکالنے میں اس کی مدد کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ الوی صاحب کے جملوں میں اور بات میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے یہ بننی چاہیے، اگر آپ وائزلی اس چیز کو دیکھیں، کہ پی ٹی آئی کے صدر جو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی، پر پھر بھی عمران خان ان کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام نے نیریٹو تھما دیا ہے نواز شریف کے ہاتھ میں۔ اب اس کو آپ 2-4 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں نا۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ وہ جس طرح میں آپ کہہ رہا تھا کہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹائپ کا ماحول بنانے میں نواز شریف مدد کرے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا جو اسٹیٹمنٹ بیان ہے وہ مکمل ہے۔ صحیح۔ آپ مطلب لفظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اب وہ تھما دیا ہے۔ اب جس طرح میں آپ کو کہتا تھا نا کہ وہ سیدھی نیریٹو ہمارے پاس تو ایسی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، شاید الیکشن از اے ڈفرنٹ بال گیم۔ آپ کا جو سامنے دکھنے والا جو نیریٹو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے آپ کو ووٹ ملے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اب عوام نے تھما دیا ہے نواز شریف، اب صدر صاحب نے مان لیا اس کا ایک زاویہ کہ نواز شریف اتنے پاپولر ہو گئے۔ ہاں میں بھی یہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ جب صدر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ عوام نے نواز شریف کو نیریٹو دیا، تو کیسے دے دی؟ یعنی عوام نے دے دیا، اس نے آپ نے ایک ذرا رتی برابر بھی انہوں نے اس ٹائپ کا اشارہ نہیں کیا کہ نواز شریف کو کی واپسی اور نواز شریف کے سارے یہ جو رائز ہے دوبارہ، اس میں کہیں باہر سے مدد آئی، ڈیل وغیرہ کا انہوں نے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا کیلکولیٹڈ اور بڑا تیاری کے ساتھ میں صدر صاحب کو اپریشیٹ کریں گے آپ چلے کسی چیز میں تو آپ الوی صاحب کو بھی نہیں، وہ تو دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کسی دور میں سندھی ٹی وی پہ جب پروگرام کرتا تھا تو الوی صاحب آتے تھے، مطلب می بھی کا جرنلسٹ میرے ساتھ کسی کا پرسنل نہیں، جیسے ہم ایک تو یہ ہم نے دیکھا ہے، لائٹر نوٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے، عمران خان سے ہماری دشمنی ہے کیا؟ نہیں، بیگ اے جرنلسٹ ہمارا کام یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں یا جو لوگ صحیح طریقے سے پالیٹکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں ہم تو ان کے مخالف ہیں ہی یار۔ ان کو کرٹیسائز کل نواز شریف جو ہے وہ تھوڑا سا پٹری سے ادھر ادھر ہوں گے تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اسی اسکرین پہ نواز شریف کی حکومت کی ان چیزوں پہ زبردست تنقید کریں گے جو عوام کے حق میں نہیں جا رہی۔ اب واپس آتے ہیں الوی صاحب کی یہی اسی جملے کے اوپر
تو کیا علوی صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں ملک کے؟ اور علوی صاحب نے تسلیم کر لیا تو پی ٹی آئی نے بھی تسلیم کر لیا؟ ناٹ نیسیسری، مطلب پی ٹی آئی علوی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ علوی صاحب نے، پی ٹی آئی والی بات کچھ اور ہے. ادروائز پی ٹی آئی کا جو رد عمل آپ نے دیکھا نیلسن منڈیلا والا، تو وہ تو پھر آپ کو، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جس جگہ پہ کھڑی تھی اور جہاں پہ آج کھڑی ہے، تو دیکھیں چوٹیں تو لگی ہے نا، بہت زیادہ بہت زیادہ. جب چوٹیں لگی ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کی آواز بھی آئے گی اور آپ کو محسوس ہوگا باڈی لینگویج سے، آپ کی زبان سے، واٹ ایور. اور پی ٹی آئی جیسی پارٹی جو بات کرنے میں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے، اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان میں کسی بکتا بھی ہے. بکتا بھی ہے، اور کسی پارٹی نے ایسا بیانیہ بنایا نہیں لینگویج کے لحاظ سے. وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ایسے ایسے نام کیے، کبھی ایم کیو ایم کے زمانے میں وہ سنتے تھے نا، کنکٹا، گانا، لگڑا، وہ انہوں نے وہ ایک الگ، ملکی سیاستدانوں کے نام دے دیے. ہاں وہ ایک. انہوں نے تو نواز شریف کے لیے بھی ایک خاص قسم کا لفظ، شہباز، بوٹ پالش، یہ پتہ نہیں کیا کہا، ایک کیا شاندار قسم کا اچھا یہ بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ علوی صاحب نے ایک اور بات بھی کی، اس کا کیا کانٹیکٹ انہوں نے کہاں سے وہ نکالا کہ جب بے نظیر آئیں تو انہوں نے وہ ضیاء کی جو جیلوں کے اندر تشدد ہوتا تھا وہ ختم کیا. یہ کہاں سے بیچ میں وہ لے کر آئے، اور اس کا کیا پس منظر یا پیش منظر ہے؟ آپ نے جوڑے نا کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ نواز شریف کو سیویئر بھی سمجھتے ہیں نا ایک لحاظ سے. نواز شریف کو سیویئر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی پارٹی بڑی پارٹی ہے. ہم لوگ شروع سے کہہ رہے ہیں، اور کوئی اوور نائٹ پارٹیاں جو ہے نا ایسے ختم نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی بھی بڑی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ سندھ سے جیتتی ہے، اور جو ہے وہ نواز لوور پنجاب میں کچھ اس کی وہ ہے، پنجاب سے جیتتی ہے. مثال عمران خان کی پارٹی بھی تو بڑی پارٹی ہے. کے پی اور پنجاب میں رہی نا، کے پی پنجاب اور کراچی کے اندر اس کا انفلوئنس ہے. ہاں، تو وہ اصل میں بیسیکلی ان ساری پارٹیوں کا ایک ایتھنک کلر بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے، نواز شریف پنجابی لیڈر ہے، پنجاب کو وہ کرتا ہے. عمران خان پنجابی پٹھان ہے تو اس کو وہ ملتا ہے. کراچی میں بھی آپ کی پارٹی یا ایم کیو ایم کی پارٹی تھوڑی اس کو سپورٹ کرتی ہے. صحیح ہے، پٹھان پاپولیشن سپورٹ کرتی ہے نا. صحیح. ایک ایتھنک جو ہے وہ ظاہر کلر ہے. اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جب نواز شریف میں یہ ہوپ جو ہے اپنے لیے پیدا کر ہی ڈالی ہے کہ یہ کم از کم پولیٹیکل ماحول جو ہے وہ بہتر بنائیں گے، کوآپریشن، کوآرڈینیشن، تو آٹومیٹیکلی نواز شریف جب یہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ مطلب ملک میں کوئی اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے سلسلے میں کوئی بڑی پالیسی چینج آنی ہے تو ایک تو وہاں سے آنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن نواز شریف ذہنی طور پہ اس کے لیے زیادہ تیار ہوگا، اس کے لیے بات کرے گا، اس کے لیے کرے گا کہ یار دیکھیں باتوں میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. تو آپ عمران خان کے سلسلے میں بھی وہ کافی تلافی اور اتنے عرصے سے بات کرنے کی بات کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کافی تلافی کی بات بھی تو کی ہے نا، جو ہمیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تو اور عمران خان بھی اندر کتنا عرصہ بیٹھے گا؟ عمران خان کو دیکھو بڑے عرصے تک آپ کے لیے جیل میں رکھنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کسی بڑے لیڈر کو جب آپ جیل میں رکھتے ہو تو دوسرے لفظوں میں آپ مستقبل کے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں. اس لیے بھگا کیوں دیتے ہیں؟ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. بات سمجھے، بھگا کیوں دیتے ہیں؟ بھگا میں اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی سمپتی بڑھتی رہتی ہے جیل میں رہنے کی وجہ سے عوام. اور وہ باہر آئیں گے اپوزیشن کا لیڈر. اچھی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر نکلے، اور عمران خان جو ہے وہ اب اپنے بل بوتے پہ پولیٹکس کرے. دیٹ از ویری ویسے وہ بطور اپوزیشن لیڈر بہتر رہے ہمیشہ سے بطور وزیر اعظم. اچھی بات ہے نا. ہمیں مطلب وہ تو میرے خیال میں کہ پھر اس نے وہ بے نظیر والا بھی کیا تھا. دیکھیں بے نظیر نے یہ کیا، اور دوسرے لفظوں میں بے نظیر اور نواز شریف نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا نا. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی نے ایک فائدہ تو کیا نا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ غلیظ زبان استعمال نہیں کرتے. ہاں، ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. پولیٹیکل ڈفرینسز اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنا از پارٹ آف پولیٹکس، ہیپنس ایوری ویئر. پر جو کلچر پی ٹی آئی نے اسٹارٹ کیا اور جس کے رد عمل میں پھر مسلم لیگ نون بھی آ گئی، تو اب بیسک ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ علوی صاحب عمران خان صاحب کو کیا کنونس کر پائیں گے کہ نہیں کہ جی میں امید دیکھ رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس اپرچونٹی کا فائدہ لیں.
صحیح ہے. عمران خان کی ایک اپنی سائیکی ہے. عمران خان اتنے اپنے جیل میں ہیں, ڈائریکٹ ان سے بات نہیں ہوئی, ان کو سن نہیں سکے ہم لوگ, ان کی باڈی لینگویج نہیں دیکھی, ان کا چہرہ اس طریقے سے نہیں دیکھا, تو ہم لوگ باوسوق طریقے سے ہم لوگ کہہ نہیں سکتے, کمنٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی یا نہیں آئی. لیکن اب جب انہوں نے امید نواز شریف میں رکھی ہے تو یہ بھی ہے کہ عمران خان خوش ہیں کہ ناراض ہیں. اچھا, ایک انہوں نے کہا کہ جی میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں. اچھا, ایک بڑی انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی کہ میں ہمیشہ سے تشدد کی مخالفت کرتا ہوں. عوام کو وہ ویڈیو بھی یاد ہوگی جو PDP پہ حملہ کرنے کے حوالے سے آڈیو لیک ہوئی تھی, اور شارع فیصل بند کرا دو کہ الوی صاحب کی جو تھی. خیر, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں, اور لیکن بات میں کہہ دیا تھا سر. کہنے کو تو کہا ویسے جذبات میں ادھر پولیٹیکل جو ہے کرنٹس بڑے ہائے بہرے تھے, اور ہم نے PDP پہ قبضہ کر لو, یہ جذباتی بات تھی. وہ جذبات تھی تو پھر کارکن تو آپ کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں, لیکن عمران خان میرا لیڈر ہے. ارے عمران خان اگر اس کے لیڈر نہیں ہو تو آپ مجھے الوی صاحب کا مستقبل بتائیے. صحیح. صدارت کے بعد دانتوں والی کلینک کے علاوہ کوئی مستقبل ہے کیا؟ نہیں ہے. تو یار ایسا ہوگا نا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مورل پالیٹکس, مورل سٹینڈ جو ہے, کہ آپ کے پرنسپل اور مورل کے سامنے میں آپ کا لیڈر جو ہے وہ بھی آ جائے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ناراض ہو رہا ہے کہ کیا ہے یہ. پھر تو آپ کو مستقبل ان ساری چیزوں کا وہ نہیں ہوتا نا. لوگ کہتے ہیں کہ لفظ ہے بڑا زبردست انگریزی میں پریگمیٹک, پریگمیٹک ہونا چاہیے, یعنی مطلب الوی صاحب کی طرح ہونا چاہیے نا. اچھا, یعنی کہ الوی صاحب جو نواز شریف کو مسکا لگا رہے ہیں تو وہ اپنا مستقبل بھی بچا رہے ہیں جیل جانے سے بچنے کے لیے. یقیناً اب جیل کی تو میرے خیال میں تو اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل مستقبل تو وہ دیکھتے ہیں نا. کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں نا. وکیل ہوتے تو عدالت میں کیس لڑ رہے ہوتے, اور ڈاکٹر ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, ادارے دانت نکالیں گے لوگ, دانت نکالیں گے اور نکلوائیں گے. اچھا, ایک سر تاریخ کا بڑا سخت جو ہے نا انتقام ہے کہ الوی صاحب نے جس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا اور اس ریفرنس کو ڈیفینڈ کیا بطور صدر, ان کے وکلا وہاں پیش ہوئے, اور آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے بڑی امیدیں ہیں. یاد ہے کہ الوی صاحب اگر اس وقت صدر ہے اور یہ واقعہ 10 سال پہلے ہو چکا ہوتا نا, تو اس کی پاسبلٹی تھی کہ لوگ بھول گئے. ٹھیک ہے, اور اللہ نے شاید بھولنے کی جو خاصیت انسان میں رکھی ہے جس سے آپ کے درد دکھ کم ہو جاتے ہیں, زخم بھر جاتے ہیں. یہ جمعہ 8 دن پرانی ہے. ہاں, یہ آپ کو مطلب کتنا ٹائم ہے, 2 سال 2-3 سال پہلے کی, 2 سال پہلے کی بات ہے. اب یہ بہت ہی وہ ہے نا, مطلب بہت تازہ ہے. الوی صاحب کو مطلب اس عہدے پہ کچھ کہہ دیتے, یہ عجیب بات کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی. ہاں, یہ عجیب انہوں نے بات کی تھی. وزیر اعظم ہاؤس سے آیا, میں نے آگے فارورڈ کر دیا, تو یہ تو کورٹ نے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا, مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں مطلب وہ کہہ رہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس سے آئی تو میں نے کر دی, یہ میری طرف سے نہیں تھا. تو آپ پپٹ تھے نا یار, یو آر پریزیڈنٹ, یو آر پپٹ آف عمران خان. آپ خود کہہ رہے ہیں نا اپنی زبان سے, یعنی وہاں سے جو آیا آپ نے آنکھیں بند کر کے آپ نے بھیج دیا. مطلب, اور وہ عمران خان کو بھی بچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان بھی نے بھی کہہ دیا میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا. تو بھائی یہ آپ دونوں کیا تھے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے آیا اور ہم نے آگے وہاں سے آیا, وہاں سے ہم نے آگے فارورڈ کر دی. تو آپ وہاں سے آیا تو پھر آپ تو پوسٹ آفس ہی تھے نا بھائی. ہاں, یہی بس سیدھی بات ہے نا. آپ روک لیتے بھائی, آپ کہتے کہ یار دیکھیں خان صاحب آپ نے بھیجا یا پیچھے سے آیا, آپ کو کہا گیا ہوتے بس. اب یہ تو جاتی ہے نا, مطلب قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے مطلب کیا جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ قاضی صاحب کے ساتھ ویسے ہمدردی کسی کی نہیں دی تھی, وہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ سر سوشل میڈیا پہ ان کی جو کریکٹر اسیسنیشن کی گئی اور ان کے بارے میں جو کہا گیا اور ان کو سارا بدنام کیا گیا, ساری چیزیں صرف اس ریفرنس کی بیاف پہ ہو رہی تھی نا.
اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک چیز جیسے انسانی کریکٹر کی بھی بڑی اس کے اندر وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جدوجہد کی ہے انہوں نے، آج ان کو اچھے لگتے ہیں آج ان کو وہ اچھے لگ رہے ہیں، اور ان میں یہ قاضی صاحب کا کریکٹر ہے. ہاں یہ ایگزیکٹلی. اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کو یہ خوف نہیں ہے کہ اب کہ چونکہ وہ بندیال کورٹ نہیں ہے، ہاں وہ قاضی صاحب کی کورٹ ہے، تو وہاں سے بندیال کے دور میں ان کے مخالفوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوتا گیا تھا کہ اب وہاں سے ہوگا. ہاں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مطلب تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا محسوس کریں نا کہ آپ ایک ایسی عدالت جہاں سے بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی نواز شریف اور ہاں. دوسری پارٹیوں کے خلاف، ٹھیک ہے، اب وہ فی الحال اس وقت نیوٹرل گراؤنڈ ہے. ہاں. یہ آپ ریلیف دیکھیں کتنا بڑا اور یہ کہ آپ نے جو اس بندے کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اس کا کریکٹر اتنا اچھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پلٹ کے وہ سب کچھ نہیں کرے گا. بالکل بڑی بات. ہاں ابھی تک آپ کے سامنے ہے نا، کوئی ایسی چیز کی بھی نہیں کی انہوں نے. کی بھی نہیں. کیوں کریں گے؟ میں اب آپ بات بتاؤں، بہت سارے ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں جیم آف دا پیپل، شاندار قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی کا کلر اور مورل جو جس ٹائپ کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس ٹائپ کی ہے کہ ہمیں بڑی شاندار قسم کے لوگ نظر نہیں آتے. اب مثال یہاں گھر کی مرغی دال کو شام آ کے دیکھیں تو آپ کے سکھوں صاف ہی نظر آئیں گے. اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پہ آپ کو اعتراض ہوگا، لیکن شاندار قسم کے وہ لوگ اپنا کام بہترین انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ جائیں کورٹوں میں جائیں، آپ کو ہزاروں وکلا نظر آئیں گے. اس میں جو ہے 2 پیسے کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ بیکار قسم کا کیس جو ہے وہ اٹھانے والے بھی ہوں گے، اور بہت سارے شاندار وکیل بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب یہ سوسائٹی ہے نا، اچھا برا دن رات سچائی جھوٹ یہ قدرت نے وہ کیا ہے کہ یہ مطلب پیدا کیا ہے نا سارا سب کچھ ہے. تو قاضی صاحب نے جو ثابت کیا ہے نا، مثلا ہم اس کے ساتھ اگری کریں نہیں کریں، لیکن بارہ انہوں نے ثابت کیا کہ یار چھوڑو کیا بدلے لے لو فلاں، اس کی جگہ بندیال ہوتا تو کیا کرتا، کیا کرتا ہے یا آپ ثاقب نثار ہوتا. وہ تو کہتا تھا یار اپنے منہ سے میں کھڑے جو ہے 10-11 سینیٹرز کو فارغ کر دوں ٹھیک گا. ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو پاور اللہ آپ کو دیتا ہے نا، پاور کی حفاظت کرنا اور اس کا جائز استعمال کرنا جو ہے نا، یہ بھی بڑی اتنا بڑا کڑا امتحان ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، حقیقت ہے. لوگوں کی گردن میں جو ہے نا کیل آ جاتی ہے، ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں. بہت قریبی دوست ان کو چھوٹے بونے اور 2 ٹکے کے لوگ دکھتے ہیں. یہ مطلب آپ کسی بھی انسان کی پرکھ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ صحیح بات. وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں قاضی صاحب نے یار ابھی تک تو ثابت کیا ہے. ہاں ہاں. اچھا سر آخری بس کمنٹ اس پہ دیں اور پھر آپ کو ختم کر دیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. صدر صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ نہیں. صدر صاحب ایوان صدر میں بیٹھے اس سے بڑی لیول پلینگ ایسا صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ چونکہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے اس لیے میں بیٹھا ہوں. ہاں آپ کی بڑی مہربانی، آپ بیٹھے ہیں، اس ملک کو آپ کی بہت زبردست ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ مطلب آپ جب چلے بھی جائیں تو چیئرمین سینیٹ کے صدر بنے گے. آپ 5 دن نہیں تھے، عمرے پہ گئے تھے تو انہوں نے پیچھے سے وہ کر دیا نا سائن، جو آپ نے آپ کے بعد میں کہا نہیں اس میں نے سگنیچر نہیں کیا تو وہ بھی چلا لیں گے. آپ نے بھی 5 سال چلا لیے. اور اس تو کرسی پہ بہت سارے لوگ ایسے آئے کہ اگر وہ نہیں بھی ہوتے کرسی کیا کہتے ہیں تقدم ماں، وہ ایک اردو کا وہ ہے کہ آپ اگر کرسی رکھ بھی دیتے اور اس پہ تصویر بھی رکھ دیتے تبھی بھی صدارت چلی جاتی ہے اس ملک میں. چلی جاتی. ہاں بہرحال لیکن یہ کہ صدر الوی صاحب کا جب دور مکمل ختم ہوگا اور وہ ہوں گے تو اس کو بھی ایک ہمیں کسی پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ یار انہوں نے اتنے پریسٹیجیس عہدے کو کس طریقے سے ایک پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ استعمال کیا، اور جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو دوسروں کے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے تھے. بطور صدر مملکت انہیں نہ پارٹی کا ورکر ہونا چاہیے تھا، نہ پارٹی کا وہ وفادار ہونا چاہیے تھا. انہیں تمام افراد تمام دیکھیے قوم کا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے نا، تو سیدھی بات ہے وہ اپنے لیڈر کو کہیں کہ اس کی روایت کو ڈالیں کہ وہ فارملی کہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں، میں نے اپنے سارے دور میں ان لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بڑی پھینٹی لگائی، جیلوں میں ڈالا، ان کو میں لیول پلینگ فیلڈ دی نہیں.
ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ آگے اس ٹائپ کا موقع ملے تو میں ایسا نہ کروں، وہ دور نہیں دہراؤں. تو میرے خیال میں ایک اچھی روایت ہوگی، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے حاصل کرنے کی جو ریسیپی کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اور آپ آئیں کہیں کہ بھائی غلط بات ہے. صدر صاحب کو بھی تو کم از کم یہ معذرت تو کرنی چاہیے تھی نا کہ میرے پاس آئی ایوان صدر سے قاضی صاحب کے خلاف، یعنی مجھے دیکھنا چاہیے تھا، ہاں سوچنا چاہیے تھا. نہیں سوچا انہوں نے معذرت نہیں کی. انہوں نے معذرت نہیں، اس پہ معذرت تک نہیں. تو ناظرین بہرحال یہ کہ صدر الوی صاحب کا انٹرویو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ کیا. آگے وقت کے اندر کیا واقعی نواز شریف پی ٹی آئی کو معاف کر دیں گے اور پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ اور اس وقت ضرورت تو بہرحال یہی ہے کہ ملک میں تمام لوگوں کو ایک پیج پہ ہو کے اور اس ملک کی ترقی اور اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوشش کی جائے. تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.